بہت شکریہ آپ لوگوں کے تشریف لانے کا. کل یسٹرڈے جو کانگریس کی فارن افیئرس کمیٹی ہے وہاں ڈونلڈ لو صاحب ٹیسٹیمنی کے لیے وہاں پیش ہوئے اور یہ کانفرنس جو ہے اسی سلسلے میں ہم نے کال کی ہے. وہاں بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نہیں کہا گیا. دو تین چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں ہم پہلے بیفور وی پروسیڈ اینی فردر. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسٹیبلش کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کی ریالٹی کو کل اس ہیئرنگ میں بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور دیٹ مینس کہ خان صاحب عمران خان صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب انہوں نے سائفر کی بات کی تو وہ ایک ریالٹی بیسڈ گفتگو تھی. سائفر موجود تھا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے کمپلیٹ جو حقائق ہیں جو اس کے مضمرات ہیں وہ سامنے نہیں آتے اور اس کے بارے میں کوئی ریاست فیصلہ نہیں کرتی. سائفر کی ریالٹی کو جب اس حکومت نے ٹیک اوور کیا جو PDM-1 حکومت تھی تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پھر وہ بیانیہ چینج کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خان صاحب نے خود اسٹیبلش کیا ہے. اس کے بعد وہ بیانیہ چینج کیا تو کہا کہ خان صاحب کے خلاف اس کو وائلیٹ کرنے کا سیکرٹس ایکٹ وائلیٹ کرنے کی بیسس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا. تو یہ جو پینترے بدلتی رہی وہ حکومت کل اس ہیئرنگ میں یہ چیز انکانٹروورٹبلی پروو ہو گئی ہے کہ سائفر نام کی ایک چیز وہ ریالٹی ہے اور وہ موجود ہے. اور کل ڈونلڈ لو صاحب نے جو اپنی ٹیسٹیمنی میں اس کا اعادہ کیا کہ یہ موجود ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ان سے ایگری نہیں کرتے اور یہ جو الیج کیا جا رہا ہے وہ اس سے ایگری نہیں کرتے لیکن اس کمیونیکیشن کی ایگزسٹنس کو انہوں نے کل ایکسیپٹ کیا اپنے اس سبمیشن میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو امبیسڈر تھے اس وقت امریکہ میں اسد مجید صاحب ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ نہیں ہوا. جو ان کے الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. The other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the US, has testified to his own government that there was no conspiracy. تو یہ جو کنسپریسی کی بات کرتے ہیں یہ بھی ریالٹی نہیں ہے کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس ہیں. پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو تھی آئی تھنک اٹ واز the 40th وہ پرائم منسٹر عمران خان دین پرائم منسٹر عمران خان نے پریزائڈ کی تھی اور اس میں ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ موجود تھی اور ان کی موجودگی میں یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ یہ سائفر جو ہے اس کے تھرو کمیونیکیشن میں جو کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہے. نمبر ایک بات. اور نمبر دو بات تھی کہ اس انٹرفیئرنس کے ناطے حکومت پاکستان ایک اسٹرانگ ڈیماش سرو کرے گی آن دی گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن DC میں بھی اور یہ ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی گئی تھی. سائفر کی ایگزسٹنس کی ریالٹی کو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی اکنالج کرتے ہیں اور یہ ایون گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے سائفر کے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس تھی جس کی بیسس کے اوپر وہ ہم نے ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کو پریزائڈ کیا تھا دی دین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اس میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس تھے منٹ کی میٹنگ کے منٹس ان کو فلی انڈورس کیا گیا اور اکنالج کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی تھی. یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اسٹیبلشڈ حقائق کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے آلدو اس حکومت نے بسا اوقات کوشش کی ہے. اب اس کے کانٹینٹس جو تھے جو اس سائفر کے کانٹینٹس جو تھے وہ بھی اب کوئی سیکرٹ ڈومین میں نہیں رہے بلکہ انٹرسیپٹ ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہی جس نے کہ اپنے سورس جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملٹری میں سے کسی سورس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی بیسس کے اوپر یہ کانٹینٹس جو تھے اس کی جو سائفر کے کانٹینٹس تھے وہ پبلش کر دیے تھے. اور اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو ریلیونٹ پیراگراف ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے ہمارے امبیسڈر کو کیا کہا. انہوں نے کہا کہ I think if the no confidence vote against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington
because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. تو یہ وہ تھریٹ ہے جس کی بات عمران خان صاحب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار ری ایٹریٹ کر چکے ہیں. پارٹی کی پوزیشن بھی وہی ہے کہ پارٹی کے پاکستان کے معاملات میں سائفر کے تھرو انٹرفیئر کیا گیا تھا, پاکستان کی پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کے رشین پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے اور اس کے کانسیکوینس میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہاں, اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آؤں گا, اسٹیبلش ہوتی ہے بلکہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ خان صاحب نے عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے وہ سچی تھی, ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی. اور جوں وقت گزر رہا ہے اس کی فردر ری ایٹریشن ہوتی جا رہی ہے اور ری اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ جی اس کے جو کانٹینٹس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی بالکل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹس تھیں. دوسری جو بات میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے وہ سیکرٹ ٹرائل ہے. اس طرح کہ جی ایک سیکرٹ تھی, سائفر جو تھی ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھی اور اس کے کانٹینٹس کو ڈائیورج کیا گیا. نمبر ایک بات یہ, جب اس وقت کی کیبنٹ کے سامنے یہ سائفر کو پیش کیا گیا تھا اور اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا. اب وہ لوگ جو کہ ڈپلومیٹک لینگویج سے آگاہ ہیں, میرا خیال آپ سب لوگ بھی ہوں گے, تو جب ایک ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ سیکرٹ کے زمرے میں نہیں رہتا, وہ ایک ڈاکیومنٹ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کی کاپیز کو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت شیئر کیا تھا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے ساتھ, اس کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایک کمیشن بنا کے اس کے کانٹینٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. سو یہ آج امریکہ میں, لیکن اس کے اوپر اس کی پاداش میں خان صاحب کے اوپر سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اسی سائفر کے بارے میں امریکن کانگریس میں اوپن ہاؤس ہیئرنگ ہوئی ہے. سو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سائفر ہے, جن کے خوف سے وہ چاہتے تھے کہ سائفر کے بارے میں بات نہ کی جائے, ان کا اپنا کانگریس جو ہے اس میں ایک اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے ان کی فارن افیئرز کمیٹی میں اور وہ اس کو سیکرٹ نہیں سمجھتے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی پوزیشن میں اور امریکن گورنمنٹ کی پوزیشن میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ ہم نے عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانا تھا اس لیے ہم نے زبردستی اس کو ایک سیکرٹس ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کیا. لیکن جن کے خوف سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سائفر کا نام مینشن کریں یا ہم اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بات کریں, ان کے اپنی کانگریس میں چونکہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے سو وہاں ان کے حقوق ہیں اور وہ اس کانگریس میں وہ اس کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے کانٹینٹس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے بارے میں اس وقت ان کے بارے میں بھی وہاں ڈسکشن. ٹھیک, اچھا اس کے بعد یہ ایک دیکھیں گے کہ ہم جب انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور کل کی ہی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بڑے انٹرسٹنگ اور بھی کچھ معاملات ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ صحافی صاحبان کو ذرا دیکھنا چاہیے. ایران کے بارے میں اور ایرانین پائپ لائن کے بارے میں بھی وہاں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ کیا امریکن گورنمنٹ کو پریشر ایکسرٹ کر رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ نہ بنا جائے. اب آپ کو اور مجھے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سال سے امریکن پریشر موجود ہے کہ وہ ایرانین گیس پائپ لائن جو ہے وہ نہ بن سکے, حالانکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی اشد ضرورت ہے کہ گیس ہمیں ملے. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کیا حال ہوتا ہے بلکہ گرمیوں میں بھی کیا حال ہوتا ہے. اس میں انہوں نے اکنالج کیا وہاں کہ ہاں پریشر ہے اور ہم کوشش کریں گے, چونکہ ایران جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ گیس پائپ لائن نہ بن سکے. سو ایک اکنالجمنٹ ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اسی کانگریشنل ہیئرنگ میں جو کہ اکنالج کی گئی ہے وہاں. سو بہت سارے مسئلوں کے اوپر ہم اپنے لب کھولنے سے بہت گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن ایک جینون ڈیموکریسی میں ایک جینون جمہوریت اور جمہوری ملک میں اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آتی ہیں, ان کو اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ حقائق کو جان سکیں. ہماری انفارچونیٹلی کوشش یہ ہے کہ ہم عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے, اور اگر کسی زمرے میں ان کو پتہ بھی چل
جائے تو پھر ایک گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سائفر کے معاملے میں بار بار وہ ڈینائل جو ہے وہ دیا گیا۔ ایک تو یہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے یہ آگے بات پہنچانا چاہتا تھا کہ خان صاحب کی صداقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ پوزیشن انہوں نے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے لی وہ ہر اس ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو لینی چاہیے جو کہ اقتدار میں آتا ہے۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا گیا، اور ان کے بعد آنے والی حکومتیں جو تھیں انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹس کو کمپرومائز کیا ہے اور خوف کے سائے میں وہ حکومت چلاتے ہیں۔ لیکن ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ود این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے اس کے لیے کوئی سخت کوئی جستجو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ وہ صرف عمران خان کی ذات تھی جنہوں نے پاکستان کو جینوئن ڈیموکریسی اور جینوئن فریڈم اینڈ ساورنٹی جو ہے اس کی اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی۔ کل ہی کی ہیئرنگ میں جو دوسری بات وہاں بات کی گئی ہے وہ پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں کی گئی ہے، اور وہاں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو بھی اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہیومن رائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، ویمنز رائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو قدغن لگائے گئے میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو کانٹیکسٹ میں وہ کی گئیں۔ بڑے پیئرسنگ سوالات تھے جو کہ کانگریس مین نے پوچھے ڈونلڈ لو سے، اور جو ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی تھی اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر کوشچن کو اسکرٹ کرتے تھے، وہ جواب سیدھا نہیں دے رہے تھے بیکاز ان کے پاس جواب کوئی تھا نہیں۔ الیکشن کے کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے کہا جی کہ کیا پاکستان کے ساتھ امریکن حکومت کے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ایک جینوئن آڈٹ ہو ان الیکشنز کا، تو اس کے اوپر ڈونلڈ لو صاحب نے ریلکٹنٹلی کہا کہ جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈیفینیٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طریقے سے ان معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ الیکشنز میں جو فراڈ ہوا ہے، الیکشنز میں جو رگنگ ہوئی ہے، جو مڈ نائٹ اسالٹ کی گئی ہے، جو شب خون مارا گیا ہے اور جیتنے والوں کو ہارنے والوں میں تبدیل کیا گیا ہے، وہ بھی اب ایک انٹرنیشنل ارینا کے اوپر بڑا اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے۔ ہاں پاکستان میں اس کے اوپر بات کرنا وہ ابھی تک ایک جرم ہے، لیکن کچھ لوگ کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں کے جرم سرزد ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کے عوام کے مستقبل کا اور پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کے مستقبل کا جو ہے یہ معاملہ ہے۔ تو میری طرف سے میں اتنا ہی تھا۔ میں چاہوں گا کہ خالد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اگر کچھ اس کے اوپر کوئی سیاسی پس منظر جو ہے پیش کر دیں اس کا، تو آئی شوڈ بی گریٹفل ٹو ہم۔ خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ سائفر کی حقیقت تو بہت پہلے آشکار ہوئی تھی۔ پہلے سوال تھا پی ڈی ایم کی طرف سے، بیانیہ تھا کہ سائفر ایگزسٹ نہیں کر، پھر اور یہ آپ کو شروع سے جانا پڑے گا، پھر اب سائفر کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس لیول کا یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اس سائفر سے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ آج وہیں امریکہ اس سائفر کی اوپن ہیئرنگ کر رہا ہے اور پاکستان پہ اس پہ بات کرنا جرم ہے۔ وہاں پر جرنلسٹ نے پورے کا پورا متن شائع کر دیا، کانٹینٹ سائفر کا شائع کر دیا۔ اس جرنلسٹ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کہ تم نے اسٹیٹ سیکرٹ ایکسپوز کر دیا، حالانکہ ان کے اوپر زیادہ اثر ہونا چاہیے، کیونکہ متن کے حساب سے انہوں نے ایک جمہوری ملک کے اندر، جمہوری پروسیس کے اندر انٹرفیئر کیا۔ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر نے جس نے آواز اٹھائی کہ یہ ہمارے خلاف، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط اقدام ہے، ہماری سوورنٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ مشرف کو کال آئی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا کہ ان کے ساتھ ہو۔ ایک فون کال پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیڈروں کو لیٹتے ہوئے، یہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر تھا جو کھڑا ہوا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ اور اس کو خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل ہے در حقیقت ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو بچایا جا رہا ہے۔ اور آج اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آگے کو کوئی پرائم منسٹر، ہمیں قوم ہے، ہمارا کوئی بھی لیڈر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جو ہم آج اپنے ملک کے ساتھ، ملک کے اندر جو لیڈرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، میں پی ٹی آئی سے ہوں، کوئی پی ڈی ایم سے ہو، پیپلز پارٹی کا ہوگا، کوئی
پی ایم ایل این کا ہوگا، کوئی پولیس میں ہوگا، کوئی آرمی میں ہوگا، کوئی جوڈیشری میں ہوگا، لیکن ہم ہیں پاکستانی. اس قوم کی، اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل باجوہ کا اور جو اسد مجید ہے اس کا. اور یہ حقیقت، اس کا اثر ملک کے ہر شخص کے اوپر ہے کہ کیسے ایک آدمی پوری 25 کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو چینج کرو تو تمہارے ساتھ بہتر ہوگا، ورنہ مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ کل کا جو ان کا اوپن ٹرائل ہوا تھا، سب سے پہلے یہ تو ٹرائل ہونا ہی ہمارے لیے بے شرمی کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو پروسیکیوٹ کریں جس کے پہلے ہم انکاری تھے، اور اب اس کے اوپر ہم ان کو ٹرائل کریں اور وہاں پر اوپن اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کے تمام حقائق کو قوم کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کا، حقیقت سب کو پتہ ہے، حقیقت سب کو پتہ ہے. اب ہم امید سے ہیں کہ عدالت سے انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے یہ ختم ہوگا. وہ پرانے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جائیں گے کہ یا تو واپس بھیج دیا جائے، یا جو ہم نے خان صاحب کے کیسز میں دیکھا ہے کہ کئی کیسز میں ڈیسیجن آ گیا، بینچ ٹوٹ گیا. کیونکہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں نا، مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگوں کے لیے. یہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ، یہ اس پورے نظام کے لیے نقصان دہ. تو اب حقیقت جب اتنی آشکار ہوئی ہے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. بہت شکریہ. نعیم، آپ اس کی جو لیگل کانٹیکسٹ ہے نا اس مقدمے کی جو اس وقت ہے وہ آپ لوگوں سے بتا دیجیے 2 منٹ میں. جی آ جائیے. بس ٹھیک ہے، یہیں صحیح ہے. کیمرہ نہیں. چلیں 2-3 منٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 منٹ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا. جیسا کہ سارا بیک گراؤنڈ رؤوف صاحب نے اور ہمارے خالد خورشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ کیسے باہر سے دھمکی ملتی ہے، اور اس دھمکی کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو ہٹائیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر آپ عمران خان صاحب کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ نتائج بھگتیں گے. بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی، عمران خان کے اوپر مقدمہ بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو ایف آئی آر پیش کی گئی امریکہ کو کہ یہ دیکھیں جی غلامی کی جو بدترین مثال ہے وہ ہم کیمپ کر رہے ہیں. اب جو مقدمہ ہے، یہ جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس مقدمہ درج کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ڈی ایم کے یہ سارے رہنما تھے اس وقت باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی. جب بھی عمران خان کے اوپر مقدمہ بنانا ہوتا تھا تو یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم یہ مقدمہ بنانے جا رہے ہیں. جیسا کہ قتل ہوا تھا وہاں پر کوئٹہ میں، تو ایسی ہی پہلے پریس کانفرنس عطا طاہر نے کی تھی کہ یہ مقدمہ عمران خان کے اوپر بننے جا رہا ہے. اس کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ قتل ہو رہا ہے اور اس قتل کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہوگا. تو یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا، عدالت کے سامنے یہ سارے حقائق آ چکے ہیں کہ نہ تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو کردار ہے اعظم خان کا، وہ پہلے بطور وہاں پر ملزم تھے، اور بعد میں جب انہیں اغوا کیا گیا، جب ان کی فیملی نے پٹیشن دائر کی کہ انہیں برآمد کیا جائے، تو انہیں بطور گواہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. اسی طرح وہاں پر اسد عمر صاحب وہ بھی اس میں ایکیوز تھے، اور پھر ان کو کہا گیا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے جو ہے لا تلقی کرتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کیس واپس لے لیں. تو انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی تھی. آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق کیا اس مقدمے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سرکار کسی طرح سے ثابت نہیں کر پائی
کہ کسی اور ملک کو اس سائفر سے فائدہ ہوا. اب اس کے اندر جو مین چیز ہے کہ سائفر کیا وہ اوریجنل تھا جو خان صاحب نے پیش کیا یا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا. تو وہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا تھا اور ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد وہ اوریجنل سائفر رہتا ہی نہیں ہے. اس سائفر کے اندر جو ساری پروسیڈنگ کی گئی ہے سماعت کے اندر، اس پروسیڈنگ کے اندر سائفر نہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، نہ سائفر جو ہے اس کا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جلسے کی ایک تقریر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سائفر کہاں ہے؟ تو پراسیکیوشن مکمل طور پر اس سائفر کے اوپر کیس بنانے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ریکارڈ کے اوپر سائفر یا اس کے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے پیش نہیں کیا. سائفر جو رولز ہیں جن کے مطابق فورن آفس وہ جو ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے سائفر کے حوالے سے، جب وہ مانگا گیا پہلے یہ کہا گیا کہ سائفر سیکرٹ ہے، وہ نہیں دیا جا سکتا. پھر یہ کہا گیا کہ وہ جو رولز ہیں وہ بھی نہیں دیے جا سکتے، وہ بھی سیکرٹ ہیں. یعنی آپ صرف اور صرف بند کمرے کے اندر کیس چلا کر عمران خان صاحب کو سزا دے کر صرف وہ بدترین جو غلامی کی مثال آپ نے قائم کرنی تھی وہ آپ کرنا چاہتے تھے. تمام کیس کے اندر قانون کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے مختلف عدالتیں وہاں پر لگتی رہی ہیں. سائفر کے اندر جو ٹرائل کیا گیا ہے 8 دن کے اندر 25 گواہوں کو وہاں پر پیش کر کے ان سے گواہیاں کراس بھی ہو گیا، خود ہی سارے وکیل بھی اپوائنٹ کر لیے. اور یہ ساری جو اسٹیٹ ٹائم کی کمی ہے، یہ جو ساری مشینری استعمال کی گئی ہے صرف اور صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ عمران خان قصوروار ہے. عمران خان اس کیس سے بالکل سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے، جو اس کے اندر کردار تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آج وہ دندناتے ان کو ایوانوں میں بٹھایا گیا ہے اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے. شکریہ جی، تھینک یو جی. بڑی مہربانی. کوئی سوال اگر ہو تو بتا دیجیے جناب. کیا آپ ایک پریس کانفرنس تک رہیں گے یا کہ آپ کسی اور فورم سے بھی رابطہ کریں گے سائفر کیس میں گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ کے بعد اگر آپ تصدیق سے کریں؟ نہیں، پریس کانفرنس نہیں ہے، اس کے علاوہ مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مقدمے میں انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا. خان صاحب بری ہوں گے، باعزت بری ہوں گے اس سے. تو وہ جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا. اور کل کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس سے بھی وہ نلیفائی ہو چکا ہوا ہے آلریڈی. کیا وہ پریس کانفرنس کا یہاں کے راجد نام کیسے ہوگا؟ یہ سوال تو آپ حکومت وقت کے پیروکاروں سے پتہ کریں. اگر میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے. ہم اس کی کانٹیکسٹ میں ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو وہ پرووائڈ کریں کہ کیا ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے ہونا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ لو اہم کردار ہے اس پورے سائفر کے قصے کا اور اس کی سٹیٹمنٹ کنفیشن کے اوپر آتی ہے. حقائق جب سامنے آ گئے، عدالت نے کیا کرنا؟ حقائق کے اوپر فیصلہ کرنا، اور حق تو تقریباً واضح ہو گیا اور کل کی چیز کے اوپر اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس بھی آ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب عدالت سے آگے کا جانا چاہیے. اب قوم کو تمام گروپ بندی، ہر جو تفریق ہے وہ ختم کر کے ایک قوم بن کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دھمکی دے کہ تم اپنا پرائم منسٹر تبدیل کرو ورنہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوگا. کیا ہمیں بیٹھ کے ایک قوم کی طرح جرگہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح کی دھمکیاں لیتے رہیں گے؟ اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آج اگر ہم بیٹھ گئے تو مستقبل میں یہی ہوتا رہے گا ہر پرائم منسٹر کے ساتھ. اچھا بس یہ بتا دیجیے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ جو ہے وہ بات کو مانتے رہے ہیں بجائے اسٹیٹ آنسر دینے کی، کیا پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اس کمیٹی میں ریپرزنٹیشن کو جائے گا؟ جی سوری، آپ یہ دوسرا حصہ دوبارہ بولیں گے پلیز. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان طریقے سے آپ ریپرزنٹیشن ہوگی اس کمیٹی اجلاس میں جو ریگولر کرنے کے بعد؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر کی؟ وہاں نہیں، وہ ہیئرنگ دیکھیں اگر ہمیں بلایا گیا تو ہم ڈیفینیٹلی جائیں گے. باقی یہ جو کیس ہے سارا ہمارا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں وہ فالو کر رہا ہے. انہوں نے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اس کو فالو اپ بھی کریں گے. جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی وہ موجود ہوں گے. جی
तासुर नहीं है, पहले ये बात हकीकत है कि ये है, हकीकत है। हकीकत है, नहीं, सवाल ये नहीं। हकीकत है। आपने खत पढ़ा है वो? उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप इंटरफेयर करें? नहीं बच्चे, मैंने लिखा है, मैंने साइन किया है। उसका पैराग्राफ नंबर 2 ये कहता है कि इस खत का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि IMF पाकिस्तान की फंडिंग को रोके। पढ़ लीजिएगा, अगर कहेंगे तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा। आखिर में हमने कहा है कि चूंकि मैसिव रिगिंग हुई है, इसलिए जो IMF का अपना मैनिफेस्टो है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं, दे आर 27 कोवेनेंट्स जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने साइन किए हुए हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर IMF इनको फंडिंग करता है। उनमें से एक मेजर जो कोवेनेंट है वो ये है कि अगर किसी मुल्क के बारे में ये इत्तलात मौसूल हों कि वहाँ इस किस्म की रिगिंग हुई है, जहाँ डेमोक्रेसी को इम्पीड करने की, सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, तो IMF के पास पावर्स हैं कि वो वहाँ ऑडिट करवा सकती है या ऑडिट करवाने का कह सकती है। हमने इस उनकी जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी कोवेनेंट्स है, उसको इन्वोक किया है और कहा है कि पाकिस्तान में कम से कम 30% कंस्टिट्यूंसीज में ऑडिट करवाया जाए। किसी स्टेट के ऊपर हमने उनको कहा, और ये भी कह दी सॉरी कि ये ऑडिट जो है, इसके लिए बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में अपने फाफन जैसे लोग और बाकी जो तंजीमें हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में क्रिटिसाइज़ किया है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस को, ये ऑडिट करवाने की अहल हैं और ये तकरीबन 2 हफ्ते के अरसे में ऑडिट करवा सकती हैं। इस हद तक हमने कहा है। हमने कहीं उस लेटर में नहीं लिखा कि आप पाकिस्तान की फंडिंग को रोकें, कम करें, ज़्यादा करें, कुछ वो इसके बारे में बात नहीं है। देखें, ये जो साइफर बंद कमरे में ट्रायल हो रहा है, तो अंदर साइफर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम में से किसी को नहीं पता। मीडिया का एक्सेस भी लिमिटेड रखा हुआ, हालांकि ये तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। और सीक्रेट एक्ट क्या बता रहे हैं कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो वो जिससे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो तो ओपन ट्रायल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो खान साहब का तो बंद कमरे में, बल्कि शायद 2 दीवारों के बाहर एक और ये लोग दीवार खड़ी करें, उसके अंदर ये लोग ट्रायल करें। उसमें यूं हुआ था, मैं उसमें बता देता हूँ जुमले वाला। कल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ बताइए खान के नारे लगाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है आपका, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ रिप्रेजेंट किया। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के शहरी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं इस मुल्क के शहरी हैं। उनका राइट पहुंचता है कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फाइट करें, और वो बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि बहुत से और ममालिक में भी। और हम उनके साथ, और हम उनकी इस जद्दोजहद को अपलॉड करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जद्दोजहद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। एक सेकेंड, आपने बात कर ली है, आप बात कर ली है, आपके सवाल का जवाब हो गया। और कोई जी नेक्स्ट वन? थैंक यू।